نبی نے پہچانوایا کہ اگر میں امام الانبیاء ہوں تو یہ امام الصحابہ ہے. کسی کی ہمت نہیں. ہاں، انکار کرنے والوں کو چھوٹ ہے. یہ چھوٹ تو حضرت آدم سے چلی آ رہی ہے. ماننے والے مانتے رہے، نہ مان کر ابلیس ہوا. ماننے والے مانتے رہے، نہ مان کے فرعون ہوا. ماننے والوں نے مانا، نہیں مانا نمرود ہوا. اب اگر آج یہ نہیں مانتا تو بے درود ہوا. احد پہاڑ پہ نبی کھڑے ہیں. وہ فرط مسرت میں جھوم اٹھا. فرمایا ٹھہر، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں. تھے کون کون؟ نبی تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے. یہ نبی نے پہچانوا دیا. زمانے نے پہچان لیا صدیق کو بھی، فاروق کو بھی، عثمان کو. جب کعبے کے اندر پاک کرنا تھا، ہاؤ ٹو پیوریفائی ہول کعبۃ اللہ، تو نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کے اندر گئے. ایک بت پر ہاتھ نہیں پہنچ رہا. نبی نے علی سے کہا علی میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. اٹھا دیا نبی نے علی کو، اور اللہ کے سب سے بڑے گھر میں، وہی ان کی جنم بھوم بھی تو تھی. ایسی جنم بھوم دکھاؤ تو جانوں. علی کو اٹھا دیا اور اتنی بلندی پہ پہنچا دیا کہ علی تو علی، اگر کوئی دن رات کہتا رہے علی 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 تو وہ بھی بلندی پہ پہنچ جائے. چن لیا نبی نے. لیکن جب ہندوستان میں اسلام کو پھیلانا ہوا تو چن لیا غریب نواز کو. تو علی نے اپنا رنگ ڈال دیا عبد القادر پہ تو غوث اعظم ہو گئے. معین الدین حسن سنجری پر تو غریب نواز ہو. تو اگر نبی اور علی کے انتخاب کا نام غوث و خواجہ ہے تو غوث و خواجہ کے انتخاب کا نام غوث العالم مخدوم سمنانی ہے. یہ انتخاب کی تاثیر تھی کہ لوگ تخت و تاج کے لیے، اسمبلی اور پارلیمنٹ کے لیے اپنی ضمیر کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنی انترآتما بیچ ڈالتے ہیں. مگر انتخاب نبوی کی یہ تاثیر تھی کہ تخت و تاج کو لات مار دینے والے کا نام مخدوم اشرف ہے. تو یوں کہو جسے غوث اعظم نے چنا وہ غوث العالم ہے، اور جسے غوث العالم نے چنا وہ محدث اعظم ہے. محدث اعظم چلتے تنہا تھے، انجمن ساتھ ہوتی. بغداد کا رنگ، اجمیر کا نور، کچوچے کا رنگ، مارہرا کا نور، اگر ایک ذات میں دیکھنا ہے تو ذات کا نام ہے محدث اعظم. محدث اعظم اس ایک قطرے کا نام ہے جو دریائے معرفت میں ڈوب گیا. اب اسے ایک بوند کو بچانے کے لیے پورا دریا بچانا پڑے گا. میرے نبی نے ولی کو چنا ہے، اس ولی کا نام محدث اعظم ہے، جو امام احمد رضا کا بھروسہ ہے، مارہرا کا اعتبار ہے، سنیت کا تاجدار ہے، اسلام کا وقار ہے، خود سنی اہل سنت و جماعت کا وقار ہے، علی کی تلوار ہے، فاروق اعظم کی للکار ہے. وہ محدث اعظم جسے دیکھو تو حق نظر آئے، وہ محدث اعظم جسے سنو تو حق سنائی پڑے، وہ محدث اعظم جسے ولیوں نے چنا ہے. اس محدث اعظم نے اگر کسی کو چنا ہے تو اس کا نام شیخ الاسلام ہے. نعرہ تکبیر.
نصیب اللہ. ہر بچے کی پہلی درسگاہ پوسٹ اسکول فار ایوری چلڈرن آرمز آف مدر. ماں کی گود. ماں کیسی ہے؟ سیریل دیکھتی ہے. ماں کیسی ہے؟ بزنس مین کی بیوی ہے. ماں کیسی ہے؟ مدر از اے فرسٹ. پہلی درسگاہ جس کی شیخ الاسلام کی ماں سیدہ ہے، نام فاطمہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ جب گھر کا جلسہ ہو رہا ہے تو گھر والا بتا. ہمارے سارے مہمان سراغوں پر فری ہیں، جو چاہے بولیں، کیونکہ جو حق بولو گے وہی محدث اعظم کو پسند آئے گا. سلطان البائزین احمد اشرف کہ جب وہ تقریر فرماتے تھے تو امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم کھڑے ہو کے تقریر سنتے. جب مولانا احمد اشرف تقریر کرتے تھے تو اعلی حضرت کھڑے ہو کر کے سنتے تھے. کسی نے پوچھا سارا مجمع بیٹھ کے سنتا، آپ کھڑے ہو کے کیوں سنتے ہیں؟ کہا جب سید احمد اشرف تقریر کرتے ہیں تو دوران تقریر مجھے بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب ہوتی ہے. وہ ہے ہماری ماں کے باپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیخ الاسلام کی ماں کا باپ مجدد اعظم کی نگاہوں میں اتنا مقبول. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله. سبحان الله سبحان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، بھیجا. آئی ایم کریٹر، انی جاعل. اللہ نے بنایا، ابلیس نے نہیں مانا. فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو خلافت سے انکار کرنا آج کا نیا فتنہ نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان. ابلیس پہلے یہ بنیاد ڈال چکا ہے، بفرق اتنا ہے وہ ان سے زیادہ تگڑا ہے، اس لیے اللہ کے خلیفہ سے انکار کر دیا. ان بے وقوفوں نے رسول اللہ کے خلیفہ سے انکار کر دیا.
خلیفہ نائب، یہ خلیفہ کی ضرورت پڑتی کب ہے؟ ان کو بولنے دیجئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ یہ جو آپس میں چوں 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 ہوتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، کیا بات ہے، اطمینان رہتا کہ ہماری جماعت میں ابھی چوزے موجود ہیں۔ اصل ہے جب وہاں تک نہ جا سکو تب خلیفہ کی ضرورت۔ کون ہے جو ڈائریکٹ اللہ تک جائے؟ جانے والا لمیٹڈ ہے اور اللہ ان لمیٹڈ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جانے والا محدود ہے اور اللہ لامحدود ہے، یہ محدود لامحدود تک جائے کیسے؟ لیمٹ ان لمیٹڈ کے پاس جائے کیسے؟ بندہ نواز کے پاس جائے کیسے؟ کیا بات ہے۔ You are limited, Allah Almighty unlimited۔ تو جانا خدا تک ہی ہے۔ تب اللہ نے ہمارے لیے یہ آسانی کر دی کہ میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، وہ مل گیا تو میں ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانا ہے آدم خلیفۃ اللہ تک، پہنچ گئے اللہ تک۔ سبحان اللہ۔ کیا اور آسان کیسے سمجھاؤں؟ وہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، سبحان اللہ۔ ہے نا وہ آیت کریمہ جس میں کہا گیا کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ وضو کرو تو اپنا چہرہ دھو۔ ایسا کرتا کون ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ وضو کے لیے کوئی گیا ہو اور پہلے چہرہ دھوئے۔ اللہ کہہ رہا چہرہ دھو، پیر صاحب کہہ رہے پہلے ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، تب چہرہ دھو۔ اب نے کہا وہ اللہ نے کہا ہے اور یہ رسول اللہ نے کہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرہ دھونا، کوہنی تک ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پیر دھونا فرض ہے، اللہ نے کہا ہے فرض۔ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا سنت۔ سنت کا کام کیا ہے؟ السنت اکمال الفرض فی محلہ۔ سبحان اللہ۔ سنت کا کام ہے کہ فرض میں کمال، فرض میں گڑبڑی نہ ہو، فرض گندا نہ ہو، فرض بدبودار نہ ہو۔ فرض کو بچانے کے لیے سنت ہے، کیونکہ قرآن نے یہ تو کہا چہرہ دھو، یہ تو نہیں بتایا پانی کیسا ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا چہرہ دھو یہ تو قرآن نے کہا ہے، مگر پانی کیسا ہو یہ میرے نبی نے کہا۔ ہاتھ میں لے لے تاکہ رنگ معلوم ہو جائے، منہ میں ڈال تاکہ ذائقہ معلوم ہو جائے، اور ناک میں ڈال تاکہ خوشبو بدبو یہ جو ہے وہ معلوم، مہک معلوم ہو جائے۔ اور جب ہاتھ میں صاف ہو، منہ میں وہ بد ذائقہ نہ ہو، ناک میں بدبودار پانی نہ ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھو۔ اب جو لوگ اہل سنت سے لڑتے ہیں، کیا بات ہے، ڈائریکٹ منہ پہ پانی مارا کر، کبھی بدرنگ سے، کبھی بدبودار سے، کبھی بد ذائقہ۔ یا رسول اللہ۔ یہ تو ہے وضو، اس کے لیے چاہیے پانی، اب پانی نہ ملے تب تو اللہ نے کہا گھبراؤ مت، تیمم کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان۔
اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم دنیا میں رہو تو پانی سے اگر دور ہو تو مٹی سے قریب ہو. پوری دنیا ہی میں مٹی اور پانی ہے تو تیمم کر لو. وضو سے جو فیض ملتا تھا تیمم سے وہ فیض ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیمم وضو نہیں ہے، اصل نہیں ہے، اس کی جگہ ہے، اس کا خلیفہ ہے. وضو کا خلیفہ ہے. اب خلیفہ کا پاور سے دیکھو، وضو کر کے کعبہ میں جا سکتے تھے تو تیمم کر کے بھی کعبہ میں جا سکتے ہو. سبحان اللہ. وضو کر کے خود تم نماز پڑھ سکتے تھے تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو. دیکھنے میں وضو اور ہے، تیمم اور ہے. دیکھنے میں نبی اور ہے، اس کا خلیفہ اور ہے. مگر خلیفہ کا دامن پکڑ لو تو نبی کا دامن مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بنایا، نبی نے دو کام کیا، بنایا دو. ایک کا نام جماعت صحابہ ہے، نبی نے بنایا. اسی لیے ہم علامہ ہمارے ہاں جب نبی روپوش ہو گئے تو مجتہد ہوئے، مجدد ہوئے، محقق ہوئے، صحابی نہیں ہوئے. صحابی یہ کل کی تقریر جو ہو رہی تھی تنگی وقت کی وجہ سے جو مجھے بند کرنا پڑا، اب وہیں سے شروع کرتا ہوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ پتہ چل جائے کہ جو ابتدا اہل بیت کانفرنس سے ہوئی وہ اعلیٰ حضرت کانفرنس پہ مکمل ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی خدا نے بنایا. اب نبی کے کام پہ بحث نہیں ہوگی یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا، خدا نے بنایا. اب صحابی کیسے بنتا ہے؟ ٹو کوالٹی. جس نے نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو وہ صحابی ہے. وہ یاد دلا کر کے آگے بڑھتا ہوں. اور ہر صحابی ہر ولی سے افضل ہے. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. اگر ہم غوث اعظم اور غریب نواز پر انگلی نہیں اٹھاتے اس پر کیسے اٹھائیں گے جو ان سے افضل ہے؟ کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جواب دیں گے ہم بغداد کے تاجدار کو کہ جو آپ سے افضل جماعت ہے اس پر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ جانو نا صحابی بنتا کیسے، بھی بتایا نا. اور میں نے مثال دیا تھا کہ ہندوستانی وقت کے مطابق 10 بجے کوئی ایمان لائے سرکار کے پاس جا کے، کیا بات. سبحان اللہ. اب 11 بجے اس کا انتقال ہو جائے تو دیکھا بھی اور ایمان کے ساتھ گیا. اور درجہ ہر غیر صحابی سے افضل ہے. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. افضلیت کی وجہ بتاؤ، کس عمل نے انہیں افضل بنایا؟ ابھی 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال ہو گیا، نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، بغیر نماز کے گئے. کیا بات ہے. حق ہے. سبحان اللہ. ایک پارہ قرآن بھی نہیں پڑھا. نبی کو دیکھا، ایمان کے ساتھ دیکھا، ایمان کے ساتھ چلا گیا 1 ہی گھنٹے کا. تو عمل سے تو بنا نہیں. کیا بات. تو میں پورے حیدرآباد کو بہت ہی مؤدبانہ طور پر کہنا چاہوں گا کہ جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں تو اس کا عمل دیکھتے کیوں؟ کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمل پر بحث کرتے ہو.
نام لے کے کہنے کی ہمت ہو گئی تمہارے اندر کیا بات ہے کہ تم ہمارے مجمع میں سیدنا امیر معاویہ پر انگلی اٹھاؤ، امیر معاویہ پر انگلی اٹھاؤ۔ امیر معاویہ کسی کے باپ نے نہیں بنایا، رسول پاک نے بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، تم ہمارے سامنے تاریخ کے واقعات مت لو، ضعیف حدیثوں کا سہارا مت لو۔ ہمت ہے کیا بات ہے، پوچھ فاطمہ کے لال سے، کیا بات ہے، پوچھ علی مرتضی کے بیٹے سے۔ کیا بات ہے۔ یہ حدیثیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں، اس پر ہمارا عمل بھی ہے، یقین بھی ہے، لیکن یہ حدیثیں ہمیں کب ملی؟ جب بخاری، امام بخاری آئے، امام ترمذی آئے، امام مسلم آئے، تب یہ کچھ لکھی ہوئی۔ ہم نے تو حدیثوں کو کتابوں میں پڑھا ہے، امام حسن نے تو چلتے پھرتے حدیث کو دیکھا ہے۔ کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، وہ سبحان اللہ۔ نبی جو مدینۃ العلم ہو، وہ علی جو باب العلم ہو۔ کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سند جو ہے یہ مستند نہیں ہوتی۔ کیا بات، عالم دین وہ ہے جس کے پاس علم رسول ہو۔ سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ کبھی کہا میں علم کا شاعر ہوں، علی دروازہ ہے، تو اب شہر علم میں جب داخل ہوگے تو نبی کا علم ملے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور داخل ہونے کے لیے دروازے سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے عالم دین وہی ہے جو مدینۃ العلم میں باب العلم کی اجازت سے گیا ہو۔ کیا بات ہے۔ تو رسول ہے علم کا شہر، علی ہے دروازہ، اور جس کے تعلقات مولا علی سے خراب ہوں گے دروازہ بند۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور دروازہ جب بند ہوا تو اندر گیا نہیں، قلندر کہاں سے بنے گا؟ کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہماری ماں بہنوں سے لے کر بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کا یہ یقین، علم رسول پر ہمارا یقین، علی کے علم پر ہمارا یقین، حسن اور حسین کے علم پر ہمارا بھروسہ۔ ہم مورخ نہیں جانتے، ہم امام حسن جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم تاریخ نہیں جانتے، ہم امام حسین جانتے ہیں۔ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں پکے حسنی، پکے حسینی بن جاؤ، سارا جھگڑا ختم۔ تمہارے اندر کیوں نہیں حسنیت ہے؟ کیوں نہیں حسینیت ہے؟ تم حسنی حسینی بنتے کیوں نہیں؟ ہاشمی اعلان کرتا ہے میں بڑا پکا حسنی ہوں، میں بہت پکا حسینی ہوں۔ اسی لیے امام حسن نے جس سے صلح کیا ہم جنگ نہیں کرتے، حسین نے جس سے جنگ کیا ہم صلح نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، عظمت صحابہ، سبحان اللہ، سبحان۔ آپ کہتے ہو یہ کیا امیر معاویہ نے، وہ کیا امیر معاویہ نے، یہ نالج آپ کے پاس ہے، امام حسن کے پاس نہیں تھی۔ ارے کیا بات ہے، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا جمل میں ہم یہ ہوا، صفین میں یہ ہوا، تحکیم میں یہ ہوا،
کیا امام حسن کے سامنے یہ سب نہیں ہوا؟ اور امام حسن اپنی خلافت، کیا بات، اپنی خلافت، دولت نہیں، حکومت نہیں، نوابی نہیں، بادشاہت نہیں، نبی کی خلافت اللہ، جو امام حسن کے پاس ہے وہ انہیں دے دیا، اور پھر بھی تمہیں امیر معاویہ اچھے نہیں لگے؟ تو اگر برے لگ رہے ہیں تو امام حسن کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یا پھر کوئی پیدا ہو جائے شمالی ہندوستان یا جنوبی ہندوستان یا کہیں بھی جو کہے ہماری نالج امام حسن سے زیادہ ہے، جس دن تم یہ کہو گے اس دن لوگ سمجھ جائیں گے ایک نیا یزید آ گیا۔ کیا بات، کیا بات، اتحاد سیکھنا ہے کیا بات، تو امام حسن سے سیکھو، اور اسلام کو بچانے کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو امام حسین سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان صحابہ اللہ۔ کرام اس جماعت کا نام ہے جس نے اسلام پھیلایا۔ اہل بیت ان نفوس قدسیہ کا نام ہے جنہوں نے اسلام بچایا۔ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، اسلام بچایا۔ سبحان اللہ۔ جس دور میں کوئی اسلام کو پھیلائے گا وہ سنت صحابہ پہ گیا، اور جو بچائے گا وہ سنت اہل بیت پر گئے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، سبحان ہند اللہ۔ کی بھارت کی دھرتی پر آؤ، دیکھو خواجہ غریب نواز آئے، سبحان اللہ، اسلام پھیلایا۔ اختصار سے کہوں، غریب نواز نے اسلام پھیلایا، قطب الاقطاب بختیار کاکی نے اسلام پھیلایا، بابا فرید گنجا شکر نے اسلام پھیلایا، محبوب الہی نے اسلام پھیلایا، آئین ہند نے اسلام پھیلایا، چراغ دہلوی نے اسلام پھیلایا، بندہ نواز گیسو دراز نے اسلام پھیلایا، مخدوم سمنانی نے اسلام پھیلایا۔ لیکن اسی پھیلے ہوئے اسلام پر کیا بات، جب فتنوں نے سر اٹھایا، جب مسلمانوں پر حملے ہوئے، کیا بات ہے، برداشت کیا گیا کہ چھین گئی حکومت، جانے دو، چلا گیا اقتدار، جانے دو۔ ابھی مفکر اسلام انگریزوں کی سازش پر روشنی ڈال رہے تھے۔ میں اسے اور صاف کر دوں کہ انگریزوں کے خریدے ہوئے غلام نجد سے لے کے سہارنپور تک بسی ہوئی بدبو، دلی کے ایک بڑے گھرانے میں پیدا ہونے والا گھٹیا آدمی، کیا بات ہے، کیا بات، میاں جب فتنہ آیا اس فتنے کو روکنے کے لیے مجدد بھی آیا، سبحان اللہ، مجاہد بھی آیا۔ حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ اکبر کا دین الہی، صلح کلیت کی ماں، تو مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد طرحدی نے یزیدیت نے سر اٹھایا تھا۔ امید تھی کہ اس کی چلے گی کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے۔ کیوں نہ مضبوط ہو؟ یزید کے والد صحابی، تایا صحابی، دادا صحابی، دادی صحابیہ، بہن صحابیہ اور ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ۔ ایسا جس کا بیک گراؤنڈ ہو۔ میرا تو ایک باپ محدث اعظم، اسی سے میری پہچان کافی ہو رہی ہے اور میرے معاملات چل رہے ہیں۔ کسی کا دادا پر دادا بہت ٹاپ پہ ہے، اسی سے اس کا کام چل جاتا ہے، اور لوگ مانتے ہیں۔ بھائی ہاشمی میاں کو برا مت کہو، محدث اعظم کا بیٹا ہے، شیخ الاسلام کا بھائی ہے، کتنا اثر پڑتا ہے بیک گراؤنڈ کا۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ ہر سید کا ہاتھ چومتے ہو،
بیک گراؤنڈ مضبوط ہے. کیا بات ہے. ہمیں بیک گراؤنڈ کا بڑا اثر پڑتا ہے. کتنے لوگ تو یہ کہہ کر کے ارے جانے دو امیر معاویہ کو برا کہتا ہوں پر کیا کروں یہ تو گھرانہ بڑا ہے. ارے گھر آنا ہو یا گھر جانا ہو. بیک گراؤنڈ کا اثر نفسیاتی طور پہ پڑتا ہے. اب یزید کو برا بھلا کہنے کی ہمت جوٹائے کون؟ باپ صحابی ہے، امیر المومنین ہے، بحری بیڑے کا موجد ہونے کی وجہ سے بشارت جنت سے مبشر بھی ہے. صحیح بخاری پڑھا کرو اور صحیح پڑھا کرو. کیا بات. صحیح مگر جب یزید بن گیا فتنہ اللہ جانے کتنا، تو رب نے اس فتنے کو دبانے کے لیے یزید کے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے رحمت نے حسین کو چن لیا کہ سن یہ حسین ہے. حسین یزید حسین کی طرح نہیں، حسین کی ماں یزید کی ماں سے افضل، حسین کا باپ یزید کے باپ سے افضل، حسین کا نانا یزید کے نانا سے افضل، حسین کی ماں یزید کی ماں سے افضل. تب فتنے کو ایسا دبا دیا کہ آج لوگ اگر یزیدی بن جاتے ہیں تو کہلانے کی ہمت نہیں. کیا بات ہے. مامون خلق قرآن مخلوق ایک نیا فتنہ لے کے کھڑا ہوا. امام احمد بن حنبل نے آ کر کے اسے دبایا. فتنے آتے رہے، کوئی باطنیہ بن گیا، کوئی معتزلہ بن گیا، ایک ایک ہتھیار لے کے میدان میں کود پڑے. لیکن انگریزوں نے تمام فتنوں کو اکٹھا کر دیا. مسلمانوں کے عشق رسول کو ختم کرنے کے لیے دنیا بھر کے حملے ہونے لگے. غوث و خواجہ پہ حملہ، صحابہ کرام پر حملہ، اہل بیت اطہار پر حملہ. حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ نبی کریم کی ذات پر حملہ، چوطرفہ حملہ. کوئی ایک فرقہ نہیں، درجنوں لوگ، درجنوں کتابیں، سینکڑوں مدرسے پیغمبر کی ذات پر حملہ آور ہوئے. گنبد خضرا کا تقدس خطرے میں نظر آنے لگا. کوئی رسول پاک کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں کے علم سے تشبیہ دے رہا ہے. کوئی رسول پاک کے بعد نبی پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کر رہا ہے. کوئی شیطان کی وسعت علمی کو نبی سے زیادہ ماننے پر مجبور کر رہا ہے. چوطرفہ ہونے لگا حملہ. مسلمان اپنے لٹتے ہوئے گھر اور جلتے ہوئے مکان کو تو برداشت کر سکتا ہے، اپنے جوانوں کی قربانی کو برداشت کر سکتا ہے، اپنے وجود کی ہلاکت کو برداشت کر سکتا ہے، مگر میرے نبی کی ذات پر حملہ ہو، نبی کے علم غیب پر حملہ ہو، نبی کی ذات و صفات پر حملہ ہو. پورا ہندوستان بے چین ہو گیا. چشتیوں نے آواز دی، غریب نواز مدد کرو، ایمان خطرے میں ہے. قادریوں نے آواز بلند کی، غوث اعظم ایک نظر ہو جائے ادھر، میرے نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، میرے نبی کی عزت و ناموس پر حملے ہو رہے ہیں، ان کی صفات پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے دلوں پہ تیر چبھ رہے ہیں. ہر مرید اپنے مرشد خانے میں جا کر اپنے پیر و پیرانے پیر سے بھیک مانگ رہا ہے. بچا لو غوث اعظم، بچا لو غریب نواز، بچا لو داتا گنج بخش. ساؤتھ کے لوگ چلائے، بچا لو بندہ نواز، بچا لو خواجہ نصیر الدین. ہر طرف ایک کوہرام مچا ہوا ہے.
کی رحمت الہی دستگیری کرتے ہوئے گویا یوں کہہ رہی ہے، اے میرے بندوں گھبراؤ مت، اس فتنے سے، اس وہابیت سے، اس سلفیت سے، اس نجدیت سے ٹکرانے کے لیے غوث و خواجہ کو مت پکارو، بھیج رہا ہوں، میں بھیج رہا ہوں، اس کا نام احمد رضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجدد اعظم، مجدد اعظم، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیو مت گھبراؤ، میں تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی شکایت غریب نواز سے کی جائے، ان کا معیار یہ نہیں ہے کہ غوث اعظم کو تکلیف دی جائے۔ اب میں وہ دے رہا ہوں جو غوث اعظم کا پکا غلام ہوگا اور سنیوں کا سچا امام ہوگا۔ سبحان اللہ، اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ آباد، 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 زندہ آباد۔ جب میرا داخلہ مدرسے میں ہوا، شمالی ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں، مشرقی ہندوستان میں بھی 10 شوال کو مدرسہ کھل جاتا ہے، سارے بچے آ جاتے ہیں۔ 10 شوال کو دارالعلوم کھل گیا، جامعہ نظامیہ کھل گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی انوار و تجلیات انوار اللہ کی شکل میں مل گیا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ آباد۔ اگر علم و فضل کا سمندر بریلی میں تھا تو علم و فضل کا قلندر حیدرآباد میں بھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بوریا بستر انہیں لپیٹنا پڑا۔ ہمارے پاس انوار اللہ کی شکل میں شیخ الاسلام ہے، اسی لیے ہمارے پاس پورا اسلام ہے۔ سبحان اللہ ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں مدرسہ کھلتا ہے 10 کو تو ہر کلاس کی کتابیں کھل جاتی ہیں۔ ایک کلاس میزان کا ہے، منشیب کا ہے، دوسرا کلاس جو ہے وہ ہدایت النو کا ہے، تیسرا کافیہ کا ہے، شرح جامی کا ہے، ساری کتابیں کھل جاتی ہیں۔ جو حدیث کے طالب علم ہیں، بخاری کھلتی ہے، مسلم کھلتی ہے، صحیح مسلم، ابن ماجہ، مشکات، یہ سب کھل جاتی ہے۔ ہدایہ اولین آخرین دونوں کھل جاتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 10 شوال کی پہچان ہے۔ کیا بس، سبحان اللہ۔ یہ 10 شوال کی پہچان ہے کہ لوگ بخاری سمجھیں گے، مسلم سمجھیں گے، ترمذی سمجھیں گے، فقہ حنفی سمجھیں گے، فقہ شافعی سمجھیں گے، تفقہ کو سمجھیں گے، منطق کو سمجھیں گے، فلسفے کو سمجھیں گے، پورا دین سمجھیں گے، 10 کو۔ اسی لیے رحمت نے احمد رضا کو پیدا کرنے کی جو تاریخ چنی وہ یہی 10 شوال ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ رہے گا تو بخاری بھی سمجھ میں آئے گی، مسلم بھی سمجھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، شہزادے مخدوم سمنا، حضور مفکر اسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہندوستان کا موسم الگ الگ ہے، اور آج کل تو مانسون پر کم سون کوئی بول ہی نہیں سکتا، چاہے جب آ جائے اور جدھر آ جائے، کہیں ارمان بن جائے، کہیں طوفان بن جائے، کہیں کسی کو لون ملے اور کسی کو سائیکلون ملے، یہ بھروسہ نہیں۔ لیکن جب آپ نے فطرت سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا تھا
جب آپ نے پہاڑوں کو نہیں کاٹا تھا، جب آپ نے درختوں کو نہیں کاٹا تھا، آپ نے قدرت میں دخل نہیں دیا تھا، تو اس وقت کسان اپریل میں گیہوں کاٹ کے گندم کاٹنے کے بعد بادل کا انتظار کر رہا ہے۔ اپریل میں کاٹا، مئی چلا گیا اور اچھی طریقے سے الگ تھلگ کر کے گیہوں کا ایک ذخیرہ اس نے جمع کر لیا، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج 1 جون ہے، تم برسو گے نہیں تو ہم ترسیں گے۔ کیا بات، کیسے دھان کی کھیتی کو روپا جائے، بویا جائے، قسم قسم کی چاول کیسے پیدا ہو، بارش کی ضرورت ہے۔ 10 کسان باہر نہیں جا رہا، نہیں 10 کو نہیں، یو پی، بہار، بنگال، آسام، میں شمالی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، آج سے 50-100 سال پہلے اتنی چھیڑ چھاڑ نہیں تھی، اتنا پولوشن نہیں تھا، اتنا ڈسٹربنس نہیں تھا، اس وقت آواز بھی کم تھی، ڈی جے نہیں تھا، اس وقت دیوالی میں دیا جلتا تھا، روشنی کا تہوار تھا، پٹاخوں کا نہیں، بارود بن گیا۔ تو آج جو پولوشن ہے آپ کی بدلی ہوئی زندگی کے جو طریقے ہیں، لیکن جب قدرت کار فرما تھی اور آپ نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی تو 15 جون کو پہلی بارش ہوتی ہے۔ کیا بات، جیسے ہی 15 جون کو بارش ہوئی، کسانوں کی زندگی میں مسکراہٹ آ گئی، دھان کو بونا شروع کر دیا، پانی اوپر سے ملنا شروع ہو گیا۔ تو یہ 15 جون موسم کی وہ تاریخ ہے جس میں کسانوں کو روزی ملے گی، دھان ملے گا، کلٹیویشن کا ڈیولپمنٹ ہوگا، پیداوار بڑھے گی۔ رب نے اپنی رحمت سے امام احمد رضا کو جو انگریزی اعتبار سے پیدا کیا وہ 15 جون کو کیا۔ دنیا سمجھ جائے، سنیت کی بارش ہوگی، تفقہ کی بارش ہوگی، فقہ امام اعظم کی بارش ہوگی، اور اس برسات میں نہ جانے کتنی سوکھی زمین سیراب ہو جائے گی، نہ جانے کتنے سنی اپنے دل و دماغ میں معطر ہوں گے۔ تو یہ تو میرے رب نے کیا ہے، میں نے کب اس تاریخ میں کسی نے پیدا کیا ہے؟ اشارہ سمجھ جاؤ کہ جب ہمارا رسول آتا ہے تو نہ وہ دن ہے نہ رات ہے۔ سبحان اللہ، نہ رات کو شکایت رہی مجھے موقع نہیں ملا، نہ دن کو شکایت رہے، اس لیے صبح صادق میں نبی صادق آیا، وقت بھی صادق ہے، آنے والا بھی صادق ہے۔ تو امام احمد رضا صرف ایک ذات سمجھنا، احمد رضا بریلوی یہ کیا ہے؟ ہم لوگ بریلوی ہیں، اچھا تو اور جو بریلی میں وہ جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے بی جے پی کا، وہ بھی تو بریلوی ہے۔ 40-50 لاکھ ہندو بھی تو بریلوی ہے، اور جتنے جماعتی ہیں، اصل میں جو یہ آتنکوادی ہیں، جتنے ٹیررسٹ ہیں، جتنے کٹر پنتھی ہیں، دیش دروہی ہیں، وہ بھی وہی ہے۔ ہمیں امام احمد رضا کسی خاندان، کسی شہر کا نام نہیں، امام احمد رضا میرے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ احمد رضا بریلی میں نہیں بنا، کیا بات، احمد رضا کب بنتا ہے؟ غوث اعظم کی عظمت، غریب نواز کی حمایت، مخدوم سمنانی کی عنایت، اولیاء اللہ کا کرم جب ایک آدمی میں جمع ہو جائے تو اسے احمد رضا کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق
عشق رسول، عشق رسول، میں خود ہی بول رہا ہوں، تمہیں بولنے کی کیا ضرورت؟ عشق رسول ایک جذبہ ہے، عشق رسول ایک اسپرٹ ہے، عشق رسول ایک اندرونی کیفیت ہے، لیکن یہی عشق رسول اگر انسانی جسم میں مجسم ہو جائے تو اس مجسم کا نام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، عشق و محبت، عشق و محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک انڈین ناگرک نائے، وہ پوری سنیت کے امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، عشق رسول، احترام اہل رسول چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو احمد رضا کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کہہ کے گئے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، سبحان اللہ۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، تم گئے بھول، اور دعا کرتے ہیں تو دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر۔ ہاں کیا بات حق ہے۔ حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے تو میں ایک بات بتاؤں، جو مجدد اعظم مجدد الفسانی کو دل میں بٹھائے گا نا، وہ کبھی اکبری دین کو نہیں مانے گا، اور جس کے دل میں حسین ہوں گے وہاں یزید نہیں آئے گا، اور جس کے دل میں امام حسن ہوں گے وہ امیر معاویہ کو برا نہیں کہے گا، جس کے دل میں امام احمد بن حنبل ہوں گے تو فتنہ نہیں آئے گا خلق قرآن کا، جس کے دل میں امام ماتریدیہ ہوں گے تو وہ معتزلہ نہیں آئیں گے وہاں۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں، جس کے دل میں احمد رضا ہوں گے کوئی بدعقیدگی نہیں آئے گی۔ کسی نے جب ایک فتنہ سامنے آیا اس فتنے کو اس نے مارا، خالد بن ولید کی تلوار نے وہی کام کیا، امام حسن کے کردار نے، امام حسین کے کردار نے، ائمہ طاہرین کے کردار نے وہی کام کیا۔ تو یزید پروف کہتے ہیں نا، واٹر پروف، پانی نہیں جائے گا، امام حسین یزید پروف، اگر امام حسین سے محبت ہے تو یزید نہیں آئے گا۔ احمد رضا آل پروف، میں نے دیکھا ہی نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ صدیق اکبر کو مانتے ہیں، مولا علی کو نہیں مانتے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ امام حسن کو مانتے ہیں اور امام حسن نے دی جس کو خلافت اس کو لائق نہیں مانتے، امام حسن لائق مانے، امام حسن جسے لائق مانے یہ نالائق کیا بول دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یزید کو مانتے ہیں، حسین کو نہیں مانتے، ہم نے دیکھا ہے اکبر کو مانتے ہیں، مجدد الفسانی کو نہیں مانتے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام ہر صحابی کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اس میں یہ صحابی ایسا تھا، وہ صحابی کو ایسا تھا۔ میں پوچھا تو کیسا ہے؟ تو نہ صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ طبع تابعی ہے، بہت لیٹ پیدا ہوا، اور اتنا لیٹ حملہ کرے گریڈ پر۔ امیر معاویہ کا درجہ بعد میں بتانا، پہلے اپنا درجہ بتا۔ انہوں نے 20 سال گورنر کی حیثیت سے دین پھیلایا، 20 سال خلیفہ کی حیثیت سے پھیلایا، اسلام پھیلایا، بحری بیڑا بنایا، روما کی دھجیاں اڑا دی، قسطنطنیہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ آپ نے کیا کیا؟
حیدرآباد کا ایک محلہ بھی نہیں ہلا پائے. سمجھ گیا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ نے ہمیں ایمان بھی دیا ہے اور ہندوستان بھی دیا ہے. اس لیے ہم خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے نہ امیر معاویہ کو چھوڑیں گے، نہ امام حسن کو، نہ امام حسین کو چھوڑیں گے، نہ صحابہ کو. اور جب غریب نواز کا دیا ہوا ایمان ہے، اپنایا ہوا ہندوستان ہے، دیا ہوا ایمان ہے، اپنایا ہوا ہندوستان ہے، تو آج ہم اپنے جلسے سے اعلان کرتے ہیں نہ اپنا ایمان برباد ہونے دیں گے، نہ ہندوستان کو برباد ہونے دیں گے. وآخر دعوانا